بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میں دارالعلوم وقف دیوبند میں ہوں، جو ایک عظیم ادارہ ہے، اور اس ادارے کا یہ داخلی دروازہ ہے باب انور شاہ، جو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ، جو عظیم المرتبت محدث تھے، ان کے نام سے موسوم ہے۔ اور اس کے ساتھ میں جدید تعمیر کی ہوئی ایک عمارت ہے، جہاں پر ابتدائی درجات کے طلباء کی تعلیم ہوتی ہے۔ انتہائی خوبصورت انداز سے اس کو تیار کیا گیا ہے، اور جدید طرز کے ساتھ اس کو خوبصورت بنایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ ہاسٹل کا منظر ہے۔ ہاسٹل کا یہ نیا حصہ ہے، جس کا عکس آپ دارالحدیث سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ انتہائی خوبصورت انداز سے اس کو تیار کیا گیا ہے، اور یہ عمارت طلباء کے لیے دارالاقامہ ہاسٹل، جہاں پر طلباء کی رہائش کا انتظام کیا گیا ہے۔ انتہائی خوبصورت انداز سے ان کمروں کو تیار کیا گیا ہے۔ انتہائی مشقت اور سہولت کا خیال رکھتے ہوئے ان عمارتوں کو تعمیر کیا گیا ہے، تاکہ طلباء کو ہر طرح کی سہولیات میسر ہوں۔ جدید انداز میں اس کی تعمیر کی گئی ہے۔ اس میں مختلف ناموں کے ساتھ ہاسٹل ہے، اور اسی طریقے سے آپ اوپر سے ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ نئی تعمیر، اور یہ ہے دارالحدیث۔ اور اس کے ساتھ میں اس کے نیچے والے حصے میں دوسری جو کلاسیں ہیں، جو دوسری جماعتیں ہیں، ان کی تعلیم ہوتی ہے۔ اوپر بہرحال دارالحدیث ہے، جہاں پر سیاہ ستہ کی تعلیم دی جاتی ہے، جس میں بخاری، مسلم، ترمذی شریف، مسلم شریف، ابن ماجہ، موطا امام مالک، طحاوی اور دیگر کتب کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا خوبصورت منظر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ وہ دارالحدیث ہے جہاں پر حضرت مولانا سالم صاحب، مولانا اسلم صاحب، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ، اور مولانا خورشید عالم صاحب، علامہ حسن باندھوی، اور مولانا انوار الحق صاحب وغیرہ جیسے جلیل القدر محدثین نے یہاں پر احادیث کی تعلیم دی ہے۔ انتہائی خوبصورت انداز سے تعمیر کی گئی یہ دارالحدیث اپنے آپ میں ایک مثالی کردار رکھتی ہے۔ یہاں سے ہزاروں طلباء سند حدیث حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو عمارتیں ہیں، ان کا خوبصورت منظر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ایک اکیڈمی ہے جو حضرت قاری طیب علیہ الرحمہ کے نام کے ساتھ موسوم ہے، اور ساتھ میں عظیم کتب خانہ یا لائبریری، جس میں مختلف موضوعات پر بہت ساری کتابیں رکھی گئی ہیں، اور مختلف موضوعات پر جو تحقیقی کام کیا جاتا ہے وہ ان عمارتوں میں ہوتا ہے۔ مسجد اطیب المساجد کے نام سے خوبصورت زیر تعمیر مسجد کا منظر، اسی کے ساتھ ساتھ یہاں شام کا سہانا وقت، اور ان عمارتوں سے خلوص اور ایک جذبے کا پیغام یہ عمارتیں دے رہی ہیں۔ علوم دینیہ کے لیے اس ادارے کی بہت ساری خدمات ہیں، اور اس ادارے کے روح رواں حضرت مولانا سالم صاحب، مولانا اسلم صاحب اور دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اسی طریقے سے یہ دارالحدیث کا منظر ہے، جہاں پر مختلف محدثین تعلیم دیتے ہیں، اور سیاہ ستہ کی یہاں پر تعلیم ہوتی ہے۔ انتہائی دلچسپی کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ طلباء یہاں پر
اپنے اسباق میں حاضر رہتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ علامہ قمر صاحب اس وقت بچوں کو احادیث کی تعلیم سے فیض یاب کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے آپ نے اس ادارے کا منظر دیکھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ ثواب کی نیت سے آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اس سلسلے میں اگر آپ کی طرف سے رائے یا معلومات ہو تو کمنٹ میں بہتر انداز میں تحریر فرمائیں۔ اور اس ادارے کے لیے دعا کریں کہ یہ ادارہ دن رات ترقیات کے منازل لے کر یقیناً علم حدیث کی خدمت کا جو سلسلہ حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہندوستان سے شروع ہوا، اس کی آخری کڑی علماء دیوبند ہے، جنہوں نے علوم دینیہ کی خدمت اس دور سے شروع کی جب انگریز نے اسلامی نظام کے خاتمے کی ابتدا کی۔ جن کے لغوی معنی تو ہمیں معلوم ہے، لیکن ان کے مرادی معنی کے تعلیم کے اندر